کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان اسلامی کیلنڈر سے کنیکٹڈ رہیں؟ بہت سی عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر سے جڑی ہوئی ہیں، بلکہ اسلام کے بہت سے بنیادی عقائد بھی۔ آنے والا مہینہ رمضان مثال کے طور پر اسی کیلنڈر سے جڑا ہے۔ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ بھی چاند کی تاریخ پر مبنی ہے۔ حج کا آغاز کب ہوتا ہے یہ بھی اسی کیلنڈر سے جڑا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کا آغاز جانیں۔ آج کی دعا بہت اہم ہے۔ یہ ایک گہری دعا ہے جو ہم مہینے کے آغاز پر مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں مہینہ صحیح طریقے سے شروع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اتنی ضروری دعا ہے کہ صحابہ اس کو اس طرح سیکھتے تھے جیسے قرآن کی ایک سورت سیکھنی۔ صحابہ اس دعا کو مہینے کے آغاز پر مانگتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، اس مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، شیطان سے حفاظت اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ ہم صرف رمضان کے آغاز پر یہ دعا نہیں مانگتے، بلکہ ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہماری ویڈیوز دیکھ کر ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسلام سے ریلیٹڈ تمام معلومات جو کہ ہم اس چینل پر شیئر کرتے ہیں وہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اس دعا کا پہلا لفظ امن ہے، کیونکہ امن دین کی بنیاد ہے۔ انسان کی حفاظت، مال کی حفاظت، سب امن پر مبنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکہ کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس جگہ کو محفوظ جگہ بنائے۔ امن کا مطلب صرف اپنی حفاظت نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے محفوظ رہیں۔ پھر ہم اللہ سے ایمان مانگتے ہیں، یعنی مضبوط یقین، تاکہ ہم شک و شبہات سے محفوظ رہیں۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور پھر سلام، یعنی سلامتی اور اسلام آتا ہے۔ سلامتی کا مطلب ہے کہ ہم ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، اور جو چیز آپ کے دین کو نقصان پہنچائے یا جو چیز آپ کی دنیا کو نقصان پہنچائے اس سے بھی حفاظت مانگنی چاہیے۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہینے کے آغاز پر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ اور ایک اور چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ ہے شیطان سے حفاظت، وجوار من الشیطان، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان پر ہر طرف سے حملہ کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا ناشکرہ بندہ بنائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کریں اور گناہ کریں۔ اس لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم دعا میں یہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، یعنی ہم اللہ کی رضا اور قبولیت مانگتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کسی اور کی رضا کی فکر کیوں ہو؟ اگر اللہ نے ہمیں قبول کر لیا تو پھر کسی اور کی رد کا ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے ہم مہینے کے آغاز پر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا اور قبولیت عطا کرے۔ یہ دعا ایک مکمل دعا ہے جو ہر مہینے کے آغاز پر مانگنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو یاد کریں، اسے دوسروں کو سکھائیں اور ہر چاند کے آغاز پر یہ دعا مانگنے کا عہد کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔